صحت آپ کو اللہ پاک نے میسر فرمائی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں اطاعت میں خرچ کیے جائیں. نامعلوم کسی وقت بھی کہ انسان کے اوپر یہ بیماری آ جائے اور پھر بیماری بھی کب اور کیسی ہو، اور پھر یہ بھی کہ آپ کی اس میں زبان نعوذ باللہ اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے کہ آپ کی بیماری ایسی لگے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہو اس وقت لیکن کچھ نہیں کر سکتے. فرمایا اس سے پہلے اس صحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اس پہ خرچ کرنا چاہیے. آج کل اگر ہمارا اس کا معاملہ برعکس ہے، اللہ پاک نے تندرستی عطا فرمائی خصوصاً پھر جوانی، تو ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ابھی تو مزے اڑاؤ، جوانی ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے وہ دیر عمر میں پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کریں گے اور اللہ پاک معاف فرما دے گا. یہ شیطان کا پہلا بہکانا ہے. پہلے اس کا باب ہوتا ہے کہ جوانی کی عمر میں اس کو اس سے غفلت میں اور ڈال دے، یا تو اس کو ٹیپ ٹاپ میں، اس کو اپنی حسن میں اور اس کی بناؤ سنگار میں لگا لیتا ہے، اور اس کو دوسرا یہ کہہ دیتا ہے کہ ابھی تو بہت عمر ہے، بہت عمر ہے، پھر دیکھا جائے گا، ابھی تو جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو. پھر اللہ پاک سے معافی مانگ لیں گے اور اللہ پاک معافی عطا کر لے گا. یہ انتہائی بڑی غفلت ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. چنانچہ امام حسن بصری رحمہ اللہ جو ہمارے چاروں جو سلسلے ہیں تصوف کے، خصوصاً یہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، ان تینوں چاروں سلسلوں کی یہ جا کر ختم ہوتی ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ پر. اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ یہ فیض لیتے ہیں جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو ہم تک پہنچی. خیر میں تصوف اس کا نام ہی بگاڑ دیا کہ درباروں پر بیٹھ جائیں اور وہیں پر پڑھا رہے نماز اور یہ وغیرہ. یہ تصوف نہیں. تصوف نام تھا اپنے آپ کو مٹا دینے کا. حضرت بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ وہ لوگ سونے چاندی سے زائد اس سے زیادہ وہ بخیل ہوتے تھے اپنے اوقات زندگی پر، کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفلت میں اس کی یاد سے ہٹ کر نہ گزرے. فرمایا ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے. جس طرح کہ انسان سونا چاندی وہ سوچ بچار کے ساتھ خرچ کرتا رہتا ہے کہ ویسے نہ لگے. فرمایا وہ لوگ اپنے اوقات زندگی کو ایسے خرچ کرتے تھے. اس پر ایک مثال ذکر کی بزرگوں نے سمجھانے کے لیے. کہا کہ دیکھو اگر بادشاہ وقت وہ یہ کہے کہ آپ فلاں وقت میں آؤ اور آپ کو میرے انعام سے نوازنا ہے، اور اگر اس وقت میں آپ نہ آؤ گے تو پھر انعام نہیں ملے گا. فرمایا کہ اس وقت یہ انعام کا وقت قریب ہو اور یہ انسان اس کی طرف جانے لگے اور راستے میں دائیں اور بائیں، اور انہوں نے یہ بھی بات ذکر کی کہ دائیں طرف بھی کتے بھونکنے لگے ہو اس کی طرف، اس کے اوپر آوازیں کس رہی ہیں، بھونکا جا رہا ہے اس کے اوپر، اور بائیں طرف بھی یہی حال ہو، یہی صورت حال ہو. اور فرمایا کہ اس وقت وہ انسان کیا کرے گا؟ اگر یہ کرے گا کہ دائیں بائیں کتوں کے ساتھ الجھنے پر چل پڑے اور ان کو بگانے کی طرف وہ اپنے قدم اٹھائے اور پتھر لے کر ان کو دائیں بائیں سے مٹانا چاہے. فرمایا ایک صورت تو یہ ہے،
اور یہ آدمی اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، نہ وہ انعام پا سکتا ہے، نہ بادشاہ کے اس وقت پر مقررے وقت پر پہنچ سکتا ہے۔ فرمایا بخلاف اس صورت کے اگر وہ دائیں بائیں کی طرف توجہ کیے بغیر چلتا ہے کہ وقت کم ہے اور میں نے پہنچنا ہے، تو فرمایا کہ ایسا اگر عقل مند ہو، دانا شخص ہو، تو وہ دائیں بائیں کی طرف التفات کیے بغیر چلتا رہے گا تاکہ منزل مقصود تک پہنچ جائے وقت پر اور انعام حاصل کرے۔ فرمایا یہی مثال ہے انسان کی، کہ انسان کی مثال یہ ہے، بادشاہ کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وقت پہنچنا ہے اور وقت کم ہے۔ اب اگر یہ دنیاوی اسی معاملات میں الجھ پڑے، فلاں نے مجھے یہ کہا، فلاں نے اس طرح کیا میرے ساتھ، اگر اس میں لگا رہے گا تو فرمایا منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، نہ وہ انعام حاصل کر سکتا ہے بلکہ محرومی اس کے مقدر میں آئے گی۔ فرمایا اسی طرح یہ اوقات زندگی انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی امانت ہے اور ہے بھی مختصر، فرمایا اس کو صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے تاکہ انعام سے نوازا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو منتوں کو بھی، 7 اور 5 چیزوں کو بھی ذکر فرمایا۔ صحیح روایت میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت قبل سقمک، اپنی تندرستی کو، بیماری سے پہلے اللہ پاک کی غنیمت سمجھو۔ فرمایا اسی شبابک قبل حرمک، جوانی اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی، اس کو بڑھاپے سے غنیمت جانو۔ تیسری چیز فرمایا وغناک قبل فقرک، آج اللہ پاک نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، مال عطا فرمایا ہے، فرمایا فقر و فاقے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو۔ پھر فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی مصروفیت سے پہلے، یہ جو اوقات زندگی آپ کے پاس ہیں، اب اس طرح مشغولیت نہیں ہے، فرمایا اس کو بھی غنیمت جانو۔ مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو، فراغت قبل شغلک، فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات ذکر فرمائی، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، اس لیے کہ آنے والی زندگی اس کا دار و مدار اسی زندگی پر ہے۔ یہ 5 چیزیں ذکر فرمائی، اس کو آپ غنیمت سمجھو۔ وہ پہلی جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے۔ پھر بڑھاپے میں انسان بہت کچھ چاہتا ہے کہ میں یہ اذکار کروں، یہ تلاوت کروں، یہ عبادتیں کروں، لیکن اس سے ہو نہیں سکتا، تو جوانی کو غنیمت سمجھو۔ اور اللہ پاک نے آپ کو صحت عطا فرمائی ہے، اس صحت کو آپ بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور یہی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی اور اولیاء اللہ کی زندگی میں یہ نمایاں صفات تھی۔